بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جلسہ 25 مارچ کا ایک شاندار کامیابی عمران خان صاحب کے لیے۔ بہت سی باتیں کی انہوں نے اس جلسے میں۔ 2 حصے تھے تقریباً، اگر آپ دیکھیں ان کی جو سپیچ تھی، اور بڑی لمبی سپیچ تھی، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب، اور باوجود اس کے کہ سحری میں چند گھڑیاں باقی تھیں، انہوں نے پھر بھی بڑا انگیجڈ رکھا اپنی تمام سننے والوں کو، پاکستان کے کارکنان کو، تحریک انصاف کے، اور پاکستان کے عوام کو، جرنلسٹ کو، اور اپنے تمام ان کے جو نقاد اور اپوزیشن کی پارٹیز ہیں۔ جلسے میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی ان تمام اٹراسٹیز کی، ان تمام کشیدگیاں جو شدت ایک چل رہی ہے، ایک سلسلہ بن گیا ہے، ایک معمول بن گیا ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، اور عمران خان صاحب کے اپنے بذات اب کی جہاں تک ان کی ذات کا سوال ہے، تو ان سب کے ساتھ جو ایک رویہ چل رہا ہے، ایک روش چل رہی ہے، اس سب کا ذکر کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے جو گرینڈ آپریشن زمان پاک ہوا اس کی بات بھی کی، جس طرح سے ان کو کورٹ تک نہ پہنچنے دیا گیا اس کی بات بھی کی، اور جس طرح سے ان کے گھر کے اوپر دھاوا بول کر جس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے، وہ پورا انہوں نے ایک منظر تمام جو سننے والے تھے، وہ گراؤنڈ میں موجود میڈیا کے حوالے سے اور دنیا بھر میں، ان سب کو ساری حقیقت کے ساتھ باور کرایا۔ دوسرا حصہ جو ان کی تقریر کا تھا وہ اس بات پر منحصر تھا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی پلان پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کا ہے، پاکستان کی عوام کی حالت بہتر بنانے کا ہے، جس پستی کی طرف ملک کو پچھلے 10 ماہ میں لے کے جایا گیا ہے، اس پستی سے ملک کو نکالنے کا کوئی پروگرام، کوئی روڈ میپ حکومت کے پاس اگر ہے تو وہ بتائیں، وہ سامنے رکھیں، اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو عمران خان صاحب خود اپنی تمام ڈیمانڈز جو ان کی اس وقت چل رہی ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نہ تو حکومت کرنا حکومتی ایجنڈا ہے، نہ عوام کی بہتری کرنا حکومتی ایجنڈا ہے، اور نہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا یا اس ملک کو پستی میں سے نکالنا اس حکومت کا ایجنڈا ہے، بلکہ عوام الناس کے ساتھ تو جو ایک لنک حکومت کا ہوتا ہے وہ سوائے ٹیکس کلیکشن کے یا مہنگائی کے وہ کوئی اور اس کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ تو عمران خان صاحب نے پھر خود ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا، جس میں خصوصی طور پہ انہوں نے معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے، بہتر کرنے کے حوالے سے جو ارجنٹ کچھ چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے اوورسیز جو پاکستان کے ہائیلی سکلڈ لیبر باہر امریکہ میں خصوصی طور پہ ہیں، جن میں سے جیسے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، تو وہ جو ہیلتھ پروفیشنلز پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً $200 بلین کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹاپ بزنس مین ہیں پاکستان کے مقیم امریکہ میں، اور وہاں کے ٹیکس سسٹم میں، وہاں کے ملک میں، وہ ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے، ان کی پروفیشنل کنٹریبیوشن بھی ہے اور ٹیکس کے حوالے سے کنٹریبیوشن بھی ہے، تو ان کی جو نیٹ ورتھ ہے، ان تقریباً 5-6 جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں، وہ $25 ارب ہے، $25 بلین کے قریب ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن نہیں کہ انہوں نے یہ لوگوں کو نے پیسہ پاکستان کو دے دینا ہے، بلکہ ایک فضا بنانے کی بات ہے، ایک ماحول بنانے کی بات ہے کہ پاکستان کا جو ایک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور فورن انویسٹمنٹس کی سیکیورٹی کا ماحول اگر موجود ہو
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی پروجیکٹس میں پاکستان کے مختلف جو انویسٹمنٹ آپشنز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں. اور دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، فارن انویسٹمنٹ بہت ساری اس طرح کی ہے جو ان کے اپنے نان ریزیڈنٹ انڈینز کی طرف سے آتی ہے. اور اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت 2018 سے لے کے 2022 کی مارچ اپریل تک چل رہی تھی، تو ہم نے تب بھی یہی بات دیکھی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو، بھلے فورن ریمیٹنس ہو، یا اور بہت سے پروجیکٹس اس طرح کے تھے کہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایکیومن ہے اس کی وجہ سے فورن انویسٹر جو کانفیڈنس تھا وہ بہت بہتر تھا. اور جو جیسے ریٹنگ ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل، ان کی جو پاکستان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، جیسے موڈیز ہے، جو ریٹنگز آ رہی تھیں وہ بہت حوصلہ افزا تھیں. اور اس کی وجہ سے بہت سے پروجیکٹس پاکستان میں آ رہے تھے اور انویسٹمنٹ آ رہی تھی. اب یہ بات کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے مزید اس بات کا انکشاف کیا کہ ٹورزم کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ملک کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے جو ٹیکس سسٹم ہے وہ تو پہلے ہی بہت عام عوام کے جو خون پسینہ کی کمائی ہے اس کو اس پریزنٹ حالات میں اس کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے ٹیکس سسٹم نے. لیکن انہوں نے پھر ویلفیئر پروجیکٹس کی بات کی، اور انہوں نے ہیلتھ کارڈ جس کے اوپر ہر پاکستانی کو 10 لاکھ تک کی اپنی ہیلتھ انشورنس، اس کو ایک اویلیبلٹی تھی، اس کے پاس موجود تھی کہ اگر وہ بیمار ہو تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر 10 لاکھ تک اپنا علاج کروا سکتا تھا. اور یہ سہولت ذاتی طور پہ بھی میں جانتی ہوں بہت سے ایسے لوگوں نے اس سے وہ مستفید ہوئے ہیں جو حقیقتاً اپنا علاج شاید نہ کروا پاتے. اور اس میں کافی بڑے پروسیجرز بھی ہیں، اس میں دل کے امراض کے بھی ہیں، اس میں گردوں کے امراض کے بھی اور گھٹنوں کے امراض کے بھی، بہت سے دیگر یہ سہولیات شامل تھیں اس طرح کی. تو اس کی بات کی. پھر مزید پروجیکٹس انہوں نے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی کہ ان انڈسٹریز میں سافٹ ویئر کی انڈسٹری کی بات کی کہ 70% اس میں اضافہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران آیا تھا، اور یہ ایک ایسا ایریا جس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. پھر ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کی کہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر کوئی بھی ملک اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ بہتر ہوئی تھی اور ان پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ملک کے جو منرل ریسورسز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی. ان میں بہت سی اس طرح کی معدنیات ہیں جن کے اوپر گو کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پھر بھی ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت بہتری آنے کی صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سی اس طرح کی چیزیں تھیں جس پہ عمران خان صاحب نے اپنا کافی بہت زیادہ ایک کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ان کا ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایک پلان تھا، اس کو بتایا، لوگوں کو باور کرایا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرایا کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ باہر بیٹھے پاکستان کو پیسہ جن سے بار بار مانگا جا رہا ہے، جب وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وہ پیسے واپس کرنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو ابھی تک IMF کا پلان جو ہے وہ حکومت اس میں پھنسی ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. اور یہ جو بات انہوں نے ساری کی، یہ ان کی گفتگو بڑی ایک اسٹیٹسمن ہونے کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ اب پچھلی باتوں سے ہٹ کر کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ وہ کیا، ذکر انہوں نے بالکل اس سب کا کیا، لیکن انہوں نے اس کے آگے ایک قدم جا کر ایز اے پرائم منسٹر ان ویٹنگ اپنا ایک باقاعدہ پلان جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا کہ اگر حکومت ان کے پاس آتی ہے تو وہ فوری طور پہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھیں اور بڑی ایک پازیٹیو انداز میں انہوں نے اپنی جو اسپیچ تھی اس کو اینڈ کیا.
اب اس کے برعکس یہ تو تھا جلسے کے اوپر کچھ کمنٹس. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پروٹیکٹیو بیلز ہیں ان کا سلسلہ اپنی طرف جاری ہے. 143 کیسز ان کے علاوہ ان کے اوپر ہو چکے ہیں اب تک, اور ان کی پیشیاں وہ بھگت رہے ہیں. پروٹیکٹیو بیلز جہاں جہاں ضروری ہے, جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے وہ کروا رہے ہیں. 40 تو اس میں سے صرف دہشت گردی کے کیسز ہیں جو ان پر کیے گئے ہیں, اور اپریل تک ان کے پاس اب پروٹیکٹیو بیل موجود ہے. اور اگر کوئی نئے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں تو ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جانب سے بھی ہمیں یہ انڈیکیشنز آنی شروع ہو رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت پیش رفت تو نہیں لیکن جو کاروائی کی جا رہی ہے, ایک خط و کتابت کا سلسلہ پاکستان کے مختلف آپ جو پاور کے کارنر سٹونز ہیں یا جہاں سے اس وقت الیکشن کے حوالے سے کوئی گفت و شنید چل رہی ہے یا جن کا کنسرن ہے, وہاں پر بڑی گہری قسم کی ایک خط و کتابت چل رہی ہے. پہلے تو عمران خان صاحب نے ایک چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انہیں اپنی اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ان کے اوپر ہوئی اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دی ہے, اور جو سیکیورٹی رسک ان کو ہے, جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے. جو حکومت کی مختلف ایک ساری کارروائیاں ان کے خلاف جس طرح سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک اگریشن کا موڈ چل رہا ہے, جو ایک شدت ایک اپنائی جا رہی ہے, اس سب کا ذکر کیا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ ساری باتیں بڑی چیف جسٹس صاحب کو بڑی تفصیل سے ان کا لکھا ہے, اور ان سے ہی گزارش کی ہے کہ وہ ان سب کا نوٹس لیں. دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو ایک انہی حالات کے اوپر نوٹس لینے کے لیے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے. سپریم کورٹ کی ایک خاموشی چل رہی ہے ابھی تک, اور اس خاموشی الیکشن کے حوالے سے جو ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اور جو بینچ تھا انہوں نے اس نے یہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے صدر مملکت کو ڈیٹ دینے کے لیے کہا, اور اسی پی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی کھلم کھلا ایک خلاف ورزی کی ہے. تو اس کے اوپر ابھی تک خاموش تھی سپریم کورٹ. لیکن اس میں بھی اسد عمر صاحب نے اب ایک ان کی پٹیشن جو ہے وہ اس میں دائر ہو چکی ہے, اور اس کو اب اس کی سماعت وغیرہ شروع ہوں گی. اور اسد عمر صاحب نے 30 اپریل کو الیکشن کرانے کی استدعا کی ہے, جیسا کہ صدر عارف الوی صاحب نے تاریخ دی تھی, اور ای سی پی کے حوالے سے جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ آگے کرائی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا وہ ایک جانب تو وہ خود پیچھے کیسز میں مختلف ہیئرنگز میں یہ کہتا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ڈیٹ دینا نہیں ہے بلکہ الیکشن کروانا ہے, دوسری جانب وہ اپنی ہی ایک کہی ہوئی بات کی اب نفی کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ بھی دے رہا ہے 8 اکتوبر کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آگے ان کے اوپر ایک لیگل بیٹل جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. عمران خان صاحب کی پیشیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اور ابھی حال ہی میں وہ لاہور ہائی کورٹ بھی آئے تو ایک ان مارکڈ گاڑی میں آئے, بہت منیمل سی سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ایک جمع غفیر ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کا جو ہے وہ جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ وہ ان کا قافلہ نکلنے لگا تو وہ ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. انہیں بڑی دقت پیش آتی ہے, گھنٹوں لگ جاتے ہیں ان کو کورٹس میں داخل ہونے میں اور وہاں تک پہنچنے میں, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کو حاضری لگوانے میں کافی پریشانی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر بھی ایک نیا کیس کر دیا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کہ انہوں اپنی حاضری انڈرٹیکنگ دینے کے بعد اپنی حاضری لگوانے کے لیے وہاں اور اپیئر ہونے کے لیے کورٹ میں نہیں پہنچے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی جو موومنٹ ہے اس کو
کر رہے ہیں اور تبدیل کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔